السلام علیکم ایوریوان، میں ہوں نادیہ خان اور آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں ایک اسٹوری۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ناول ہے حویلی کے سائے، قسط نمبر 1، رائٹر نادیہ خان۔ گاؤں کی خاموش فضا میں شام کی اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ دور کھیتوں میں ہلکی ہلکی ہوا گندم کی بالیوں کو جھلا رہی تھی۔ اسی گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانی مگر شاندار حویلی کھڑی تھی، خان حویلی۔ یہ حویلی صرف اینٹوں اور پتھروں کا ڈھانچہ نہیں تھی، بلکہ راز، محبت، نفرت اور حسد کی ایک مکمل داستان تھی۔ حویلی کے دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا رعب محسوس ہوتا تھا۔ بڑے بڑے ستون، لمبے برآمدے اور دیواروں پر لگی پرانی تصویریں، سب کچھ ایک الگ ہی کہانی سناتے تھے۔ اسی حویلی میں رہتی تھی مانور۔ مانور نام کی طرح ہی خوبصورت، بڑی بڑی آنکھیں، گندمی رنگت اور چہرے پر ایک معصوم سی سنجیدگی۔ وہ اس حویلی کے مالک چودھری سکندر خان کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر اس کی زندگی اتنی آسان نہیں تھی جتنی باہر سے لگتی تھی۔ دوسری طرف گاؤں کے دوسرے سرے پر ایک چھوٹا سا مگر باوقار گھر تھا، جہاں رہتا تھا اذان علی۔ اذان لمبا قد، گہری آنکھیں اور شخصیت میں ایک عجیب سا غرور۔ وہ شہر سے پڑھ کر آیا تھا، مگر اس کا دل ہمیشہ اپنے گاؤں میں ہی لگا رہا۔ وہ چودھری سکندر خان سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ اس کے باپ کی زمین کبھی چودھری نے ہتھیا لی تھی۔ اس دن گاؤں میں میلہ لگا ہوا تھا۔ مانور اپنی سہیلیوں کے ساتھ میلے میں آئی تھی۔ اس نے ہلکا گلابی لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ مانور، ذرا آہستہ چلو، اس کی سہیلی نے ہنستے ہوئے کہا۔ مانور مسکرائی، مگر اچانک اس کا قدم پھسلا، اور وہ سیدھی جا کر کسی سے ٹکرا گئی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی آپ؟ ایک سخت آواز گونجی۔ مانور نے جھونک کر اوپر دیکھا اور پہلی بار اس کی نظر اذان سے ملی۔ وقت جیسے رک سا گیا۔ اذان کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر ایک لمحے کے لیے وہ بھی ساکت رہ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اذان نے تھوڑا نرم لہجے میں پوچھا۔ مانور نے نظریں جھکا لیں۔ جی میں ٹھیک ہوں، مگر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ پہلی ملاقات تھی، مگر شاید آخری نہیں۔ حویلی میں سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسا باہر سے لگتا تھا۔ مانور کی چچی زرمینہ بیگم اس سے ہمیشہ جلتی تھی۔ یہ لڑکی سب کچھ اسی کے نام ہوگا، وہ اکثر اپنے بیٹے حارث سے کہتی تھی۔ حارث، جو خود بھی مغرور اور ضدی تھا، مانور کو پسند کرتا تھا، مگر اس کا انداز محبت کا نہیں، ملکیت کا تھا۔ مانور میری ہوگی امی، کسی اور کی نہیں۔ چند دن بعد مانور کھیتوں کی طرف گئی۔ وہ اکیلی تھی اور شام کا وقت تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہی آواز۔ مانور نے پلٹ کر دیکھا، اذان کھڑا تھا۔ یہ ہمارے کھیت ہیں، مانور نے ہلکی ناراضی سے کہا۔ اذان ہنسا، کبھی تھے اب نہیں ہیں۔ مانور کو اس کی بات چبھ گئی۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اذان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ مسئلہ آپ کے باپ ہے۔ مانور خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آپ ویسی نہیں لگتی جیسی وہ ہیں، اذان نے آہستہ سے کہا۔ یہ سن کر مانور نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا اور دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہوئی۔ ادھر ایک دن حارث نے مانور کو اذان سے بات کرتے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ وہ لڑکا، تم اس سے کیا بات کر رہی تھی؟ مانور نے بیزاری سے کہا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ حارث نے اس کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ یہ میرا ہی مسئلہ ہے۔ مانور نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت نہ کرنا۔ حارث کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی مانور۔ تمہیں مجھ پر کسی اور کو ترجیح دینا مہنگا پڑے گا۔ تم سوچ نہیں سکتی میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ اذان اب اکثر مانور کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا۔ وہ چودھری کی بیٹی ہے، میں اسے پسند نہیں کر سکتا، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ادھر مانور بھی بے چین رہنے لگی۔ وہ اذان کی باتوں کو یاد کرتے، اس کی آنکھوں کو، اس کے لہجے کو۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟
اس نے آئینے میں خود سے پوچھا۔ وہ دونوں گھنٹوں ایک دوسرے کو خیالوں میں سوچتے رہتے اور خود سے ہی ایک دوسرے کی باتیں کرتے رہتے۔ کیا یہی ہے محبت کا آغاز؟ کیا یہ محبت ہے؟ ایک رات حویری میں شور مچ گیا۔ چودھری سکندر خان پر حملہ ہوا تھا۔ سب پریشان تھے اور الزام اذان پر لگا دیا گیا۔ وہی تھا، میں نے خود دیکھا، حارث نے چیخ کر کہا۔ مانور کا دل دھک سے رہ گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مگر کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اذان کو گاؤں کے لوگوں نے پکڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور ایک عجیب سا دکھ بھی۔ مانور دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظریں ملی اور اس ایک نظر میں ہزاروں باتیں تھیں، سوال، شک، محبت اور ایک آنے والے طوفان کی آہٹ۔ یہ تھی ایپیسوڈ 1۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگر آپ نیکسٹ ایپیسوڈ چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ تک آسانی سے پہنچ جائے۔